بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دعا ہم کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے، یعنی کفر کے فتنے میں ڈالنے سے ہمیں بچا۔ اگر یہ ہم پر مسلط ہو گئے اور ہم مسلسل ان کافروں کے نشانے کا سبب بنتے رہے تو وہ سمجھیں گے کہ کافر سچے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سچا سمجھیں گے اور اپنے کفر میں مزید پختہ ہو جائیں گے اور اپنے حق پر ہونے کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان کا رب ضرور ان کی مدد کرتا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ حق پرستوں کی اگر کی نہیں تو نے دل جوئی، حق پرستوں کی اگر کی نہیں تو نے دل جوئی، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ عزیز بھائیو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرین بالجنہ، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ اپنی شہادت سے چند روز قبل اپنے ہونہار فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے، لیکن مجھے سب سے بڑا فکر اپنے قرض کا ہے جو میں نے لوگوں کا ادا کرنا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس جو اثاثے، جو زمین موجود ہے، اگر انہیں بیچ کر کے قرض ادا کر دیا جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر فرمایا، بیٹا ہمارا مال و متاع بیچ کر قرض ادا کرنا، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ رقم بچ رہے تو اس میں تمہاری اولاد تیسرے حصے کی حقدار ہوگی اور باقی جو میرے بیٹوں میں یعنی آپ کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ راوی حشام کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے 2 بیٹے خبیب اور عباد زبیر بن عوام کی اولاد یعنی اپنے چچاؤں کے ہم عمر تھے۔ زبیر بن عوام کے 9 لڑکے اور 9 ہی لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ادائے قرض کی وصیت کرنے کے بعد فرمایا، بیٹے پھر بھی کچھ قرض باقی رہ جائے اور تمہارا اس میں بس نہ چلے تو پھر میرے آقا سے مدد طلب کر لینا۔ تو فرماتے ہیں، فوری طور پر میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ کس آقا کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کے آقا کون ہیں؟ تو حضرت زبیر فرمانے لگے، اللہ رب العزت، وہ میرے آقا ہیں۔ زندگی میں جب کبھی قرض کی ادائیگی نے مجھے پریشان کیا میں نے اسی کو پکارا۔ اے زبیر کے آقا، یعنی حضرت زبیر حضرت عبداللہ کے والد کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کو، اے زبیر کے آقا زبیر کا قرض اتار دے، تو اس اللہ نے ہمیشہ میرا قرض اتار دیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے درہم و دینار تو نہیں چھوڑا، البتہ جائیداد کافی چھوڑی۔ اس میں ایک تو جنگل تھا، 11 گھر مدینہ میں، 2 بصرہ میں اور 1 گھر کوفہ میں اور 1 گھر مصر میں تھا، اور جہاں ان کے 9 لڑکیاں اور 9 لڑکے تھے تو ان کی 4 بیویاں بھی تھیں۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے تو پھر ان پر قرض کیسے چڑھ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس بطور امانت رکھنے کے لیے مال لے کر کے آتا تو آپ فرماتے، امانت کے طور پر میں نہیں رکھ سکتا، البتہ اگر قرض دے دو تو میں رکھ لوں گا، کیونکہ یہ پیسے میرے پاس بچیں گے نہیں، میں خرچ کر دوں گا، تو قرض ہوگا تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ اس کو واپس کرنے میں، اور امانت کی ذمہ داری میں اس طریقے سے ادا نہیں کر پاؤں گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو کبھی کسی ریاست کے والی رہے
اور نہ ہی کسی حکومتی عہدے پر فائز تھے۔ ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے، اور وہ تجارت بھی کرتے تھے، اور مدینہ میں ان کا گوشت کا کاروبار تھا، اور ان کے کئی غلام ان کے لیے کاروبار کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں والد کے ذمے جو قرض تھا میں نے اس کا جب اندازہ لگایا تو 22 لاکھ درہم تھا۔ حکیم بن حزام بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے یہ حضرت زبیر کے بھائی، یہ حضرت عوام کے بھائی تھے، بھتیجے میرے بھائی زبیر بن عوام پر کتنا قرض ہے؟ یعنی یہ حضرت زبیر کے بھائی تھے، عوام کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اصل رقم انہوں نے نہ بتائی اور کہا کہ 1 لاکھ درہم۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ زبیر کی تمام جائیداد بیچ کر بھی یہ قرض ادا ہو پائے گا۔ اس پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اور اگر قرض کی رقم 22 لاکھ درہم ہو تو؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا نہیں، تم لوگ اتنی رقم کہاں سے ادا کرو گے؟ پھر بھی دیکھو، سوچو سمجھو، اگر بس نہ چلے تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ رشتہ دار ہیں، یہ والد کے بھائی، یہ والد کے رشتہ دار ہیں۔ آج وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے فوت ہو جانے کے بعد قرضہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی، ان کی خوشی میں شامل ہونا گوارا نہیں سمجھتے۔ لوگ اور چچا، تائے، کزن، بھائی یہ زندگیوں میں بولنا پسند نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد کون بچوں کا خیال کرے گا؟ یہ دین سے دوری اور شیطان کا بھائیوں کی عداوت اور چچاؤں کی عداوت میں بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ ان کو آپس میں قریب نہیں ہونے دیتا۔ تو یہاں سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل 1,70,000 میں خریدا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے 16 لاکھ میں فروخت کیا۔ پھر انہوں نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ میرے والد کے ذمے جس کا قرض ہے وہ جنگل میں آ جائے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی رقم 4 لاکھ درہم تھی۔ انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم چاہو تو یہ رقم میں چھوڑ سکتا ہوں، رہنے دو۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ ابن جعفر کہنے لگے اچھا چاہو تو مؤخر کر لو، بعد میں دے دینا، جب ہوں گے دے دینا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی اتفاق نہ کیا۔ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اچھا تو پھر زمین کا کوئی حصہ دے دو۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فلاں فلاں زمین آپ کی ہوئی۔ غرض یہ کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگل فروخت کر کے سارے کا سارا قرض چکا دیا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد جنگل کے 4.5 قطعے، 4.5 حصے بچے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی اتفاق سے وہیں بیٹھے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتلائیے جنگل کی قیمت کتنی لگی؟ ہر قطعہ 1 لاکھ درہم کا بکا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کتنے قطعے باقی ہیں؟ فرمایا 4.5۔ تو انہوں نے کہا 1 قطعہ مجھے دے دو۔ منذر بن زبیر نے پیشکش کی 1 قطعہ میں خرید لیتا ہوں۔ عمرو بن عثمان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن زمعہ نے بھی کہا 1 قطعہ میں خرید لیتا ہوں۔ باقی کتنے قطعے بچے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا تو کہنے لگے 1.5 قطعہ۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں خریدتا ہوں، 1.5 لاکھ تمہیں مل جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے ان کو ادا کیے۔ عبداللہ بن، اور باقیوں نے بھی ظاہری بات ہے جب بات ہوگی ادا کیے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو قطعہ زمین ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا اسے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے تمام قرض سے فارغ ہو چکے تھے، تو زبیر بن عوام کے بیٹوں یعنی عبداللہ بن زبیر کے بھائیوں نے ان سے کہا کہ اب ہماری وراثت ہم میں تقسیم کر دیجئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اگلے 4 برسوں میں ہر سال موسم حج میں منادی کرواؤں گا کہ میرے والد، ہمارے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جس کا قرض واجب الادا ہو وہ ہم سے آ کر کے لے لے، پھر تمہاری وراثت تقسیم کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے فی الواقع اگلے 4 برس ایام حج میں منادی کروائی، اعلان کروایا۔ 4 برس کے بعد وعدے کے مطابق انہوں نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں یعنی اپنے بہن بھائیوں میں وراثت تقسیم کی۔ یہ واقعہ آپ صحیح بخاری کی 3129 نمبر حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم قائرین، محترم ناظرین کرام، محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے قرض کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کوئی ایسے فوت ہو جائے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کا قرض ضرور ادا کریں، جتنا جلدی ہو، پھر وراثت کی تقسیم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے حقوق، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ، اپنے والدین کا ساتھ دینے کی اور دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کی مدد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں احسان جتلانے کی اس بری عادت سے ہمیں بچائے، اور بہن بھائیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے اور اپنے والدین کا ہر طرح کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور والدین جن کے حیات ہیں اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور والدین کی وفات کے بعد ان کا اگر قرض ہو وہ بہن بھائی مل کر کے ادا کریں، اور والدین کی وفات کے بعد ان کے دوست و احباب سے اچھا رشتہ قائم رکھنے اور ان کو تحفے تحائف اور خوشی کے موقعوں پر ان سے ملنے جلنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس دعا کو یاد کرنے والا بنائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔